دوستان گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج انگریزی مہینہ اگست کا ہے اور اس کی 14 تاریخ ہے۔ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو اس مہینے اور اس تاریخ کے ساتھ بڑی گہری نسبت حاصل ہے، بلکہ یہ جو پاکستان مارز وجود میں آیا اس کا تعلق بھی اسی مہینے کی اسی تاریخ کے ساتھ ہے۔ 1947 کے اندر یہ پاکستان 14 اگست، اور اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت رمضان المبارک اور 27واں روزہ تھا جب یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت نے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان جو عطا فرمائی ایک آزاد مسلم ریاست ہے، اور اس دنیا میں بننے والی یعنی ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی یہ پہلی ریاست تھی کہ جس کو مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے جتنے طبقے تھے، خواہ وہ علماء کا تھا، پیروں کا طبقہ تھا، تاجروں کا تھا یا عام مسلمانوں کا تھا، ان سب نے بڑی جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا، جس کے اندر ہم آزادانہ طور پر اپنے تمام تر اسلامی شعار اور اپنے اسلام کے تمام تر احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس پاکستان بنائے جانے کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ دنیا کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اندر رول ماڈل کے طور پر وہاں پر اسلام کو نافذ کیا جائے اور پوری دنیا کو بتایا جائے کہ وہ قوانین جو اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمائے ہیں، اگر ان کو نافذ کیا جائے تو ان کا حسن کہاں تک ہوتا ہے اور اس کے فوائد انسان کو اور غیر انسان کو کتنے زیادہ میسر آتے ہیں۔ یہ پاکستان جو مارز وجود میں آیا یہ اسی مہینے کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، لیکن ہمیں دو باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پہلی بات اپنا ماضی اور دوسری بات اپنا مستقبل۔ ویسے تو اپنے حال پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اس کا حال بتاتے ہیں تو وہ بیچارہ بے حال ہو جاتا ہے۔ مرغے سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا یار صبح کے ٹائم میں اذانیں دے کے ان کو جگاتا ہوں اور یہ بیچارے میرے دشمن ہو کے مجھے حلال کر دیتے ہیں۔ آج جو حق بات کرتا ہے اسی کو حلال کرنے کے لیے، اسی کو ذبح کرنے کے لیے اور اسی کی راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ظالم لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ حال سننا برداشت نہیں کرتے، اور یہ آج سے مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنا حال نہیں سن سکتے۔ لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ کچھ حال پر بھی بات کی جائے تاکہ کئیوں کا جو بے حالی ہے وہ حال میں بدل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن بات آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ماضی ہے اپنے ملک کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ تحریک بڑی پرانی شروع ہوئی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام بھی اسی تحریک میں آتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کا نام بھی اسی تحریک میں آتا ہے۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان سب کی اگر تعلیم کو دیکھا جائے تو ان کا نام اس تحریک میں آتا ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات گرامی کو دیکھا جائے آپ نے بھی اس تحریک میں اپنا حصہ ملایا اور اس قوم کی تربیت فرمائی۔ اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، یہ 1857 کے اندر جو انگریز کے خلاف جنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی تھی، مسلمان کامیاب نہ ہو سکے تھے، پھر یہ جو تحریک تھی اس نے ایک زور پکڑا، اور زور پکڑنے میں جو سب سے آگے آگے لوگ تھے وہ یہی مذہبی طبقہ تھا، یہ علماء تھے۔ سب سے زیادہ قربانیاں مذہبی طبقے نے دی ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اسلام کی ہسٹری ہے، جب سے اسلام آیا اور جب تک رہے گا، جب بھی اسلام کو بچایا جائے گا یہ مذہبی لوگ بچائیں گے، باقی بچے جمہورے کھائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ بیچارے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے لیڈر کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے گونگے ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہاں یہ کہا جائے کہ جناب قانون بنانا چاہیے، بھائی قرآن کے ہوتے ہوئے کون ہے جو کہے کہ میں قانون بناؤں گا؟ بتاؤ نا۔ حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کہے کہ قانون کی نئی کتاب بنائی جانی چاہیے تو میرا خیال ہے اس کی تو مسلمانیت پر بھی افسوس ہے کہ اب تمہیں کیا کہا جائے کہ قوانین رب نے عطا کر دیے، ہم نے صرف ان کو لاگو کرنا ہے۔ لیکن جناب قانون یہ اسلام کے لاگو نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسلامی قانون کا حسن یہ ہے کہ یہ امن کو دنیا میں لاگو کرتا ہے
اور جتنے بھی ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بدماش ہیں، کمینے ہیں، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ان کو نیچے کرتا ہے اور ان سے بدلہ لیتا ہے. لیکن یہ ان بیچاروں کو پسند نہیں، اور اس لیے کہتے ہیں نئے قانون بنانے چاہیے. کبھی اس کو استثناء دے دو، کبھی اس کو دے دو، اینو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اینو کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں نے کہا جناب یہ قیامت کا جب دن آئے گا پھر ہم پوچھیں گے بتاؤ کون پوچھ سکتا ہے اور کون نہیں پوچھ سکتا ہے. تو اس واسطے یہ قرآن و حدیث پر لوگ اس لیے بیچارے عمل نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ عمل ہو گیا تو سارے تو پہلے تیرا گرے باندھ یہ ہاتھ پا لینا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نہیں جی نئے قانون ہونے چاہیے، جدید دور ہے، ترقی کا دور ہے، ترقی کل چلنا چاہیے. ترقیاں کر دے کلمہ بھی گیا تھے، روزے بھی گئے تھے، ایمان بھی گیا تھے، مسلمانیت بھی گئی، ہمارے رویے بدل گئے، گفتگو بدل گئی، شادی غمی خوشی یہ سارے موقع بدل گئے، جبکہ ہماری ساری کی ساری تربیت اسلام نے کی ہوئی ہے. اللہ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہ ہمارا جو ماضی ہے اس کے اندر علماء کا بڑا کردار ہے، شیوخان طریقت کا بڑا کردار ہے، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کا بڑا کردار ہے جو اس وقت اپنے علماء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ یہ تحریک چلتی رہی. 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد ایک مشہور خطبہ ہے جو کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے دیا تھا، اور اس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع تھے. تو اس نے سب کے سامنے ایک فکری خطبہ دیا جس کے اندر اس بندے نے اپنی گفتگو اور دلائل سے ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملنی چاہیے جس کے اندر یہ اپنی مذہبی تمام تر رسومات کو بآسانی ادا کر سکیں. اور اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارے علماء مشائخ جو ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، اور یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب قومیں دو ہیں تو ان کے نظریے بھی دو ہیں. مذہبی اعتبار سے بھی وہ ہمارے ساتھ میچ نہیں ہوتے، تجارتی اعتبار سے بھی نہیں ہوتے، صحافتی طور پر بھی نہیں ہوتے، ثقافتی طور پر بھی نہیں ہوتے. تو جب وہ ہمارے ساتھ کسی طور پر میچ نہیں ہوتے تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں الگ ملک ملنا چاہیے جس کے اندر ہم آزادانہ طور پر اپنے تمام تر معاملات کو ادا کر سکیں. اور وہیں پر جب ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا کہ یہ ہندوستان کے اندر، اور یہ اس وقت بر صغیر کہلاتا تھا، کہ یہاں پر سجدہ کرنے کی تو اجازت ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ یہاں ہند میں اگر مسلمان کو سجدے کی اجازت ہے تو ناداں سمجھ رہا ہے کہ آزاد ہے مسلم. اس نے کہا یہاں مسلم آزاد نہیں ہے. ایک سجدہ کرنے کی تو بات تم کرتے ہو، بتاؤ گائے ذبح کرنے بھی کوئی اجازت دے رہا ہے؟ بتاؤ نا، یہاں کیوں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ لوگ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. اس نے کہا بہت ساری باتوں کے اندر ان مسلمانوں کو گھسیٹا جاتا ہے. اس نے کہا یہ بات نہیں کہ ایک سجدے کی اجازت ہوگی تو ہم آزاد ہو گئے، ہمارا سجدے کے علاوہ اور بھی دین ہے. اور اس کو یوں کہوں، اس نے کہا سجدے کے ساتھ قیام بھی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. یہی مسلمانوں کا قیام تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ مسلمان کھڑا کیا ہوتا ہے اپنے حقوق کے لیے، بس یہ سجدے پہ آ رہے پھر ٹھیک ہے، یہ سیر سٹی رکھے تھے پھر ٹھیک ہے. جو ہی مسلمان کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر اقبال کے کہنے کا مقصد یہ تھا نہیں رہا سجدہ نہیں ہے، قیام بھی ہے. ہاں سجدہ تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، قیام کے اندر تو پوری الحمدو ہے، اور ساتھ میں قرآن جہاں سے وہ بھی پڑھن دے نہ سانو. تو ڈاکٹر اقبال نے وہاں پر ثابت کیا، اور وہاں پر اس نے کہا کہ ہم ایک الگ ریاست، اور اس کا نام اس نے کہا تجویز میری یہ ہے کہ پاکستان رکھا جائے. لوگوں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا پاک آپ کو پتا ہے اس کا معنی ہی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور استان جو لفظ ہوتا ہے یہ سرزمین. اس نے کہا پاک سرزمین، یہ ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمانیت کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، دین کے نام پہ اور اسلام کے نام پر حاصل کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر اقبال کا یہ خطبہ ایسا مشہور ہوا. اس کے بعد پھر ایک تحریک چل پڑی، اور اس تحریک کو لیڈ کرنے والے کا نام محمد علی جناح تھا، جس کو قائد اعظم کہتے ہیں. یعنی اس وقت قائد اور بھی تھے، سب سے جو بڑا تھا، جو بات کرنا جانتا تھا، یہ بہت بڑا لائر اور وکیل بھی تھا، اور اس کو پتا تھا میں نے کہاں کیا بات کرنی ہے، اور بڑا اثر رسوخ رکھتا تھا یہ بندہ اپنی بولنے کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے. اور پھر اس کا جو تعلق تھا وہ سب سے زیادہ، اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یہ قائد اعظم کا تعلق یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ تھا. اور اس کو پتا ہے کہ اس خطے کے اندر یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، یہ وہ ہستی، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب، یہ سیال شریف والے، یہ تونسے والے، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں یہ سارے کے سارے ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے.
محمد علی جناح نے کہا تھا نا کہ جناب انگریز کہتا ہے کہ اگر آپ 2 لاکھ بندے باہر نکال سکیں تو ہم تمہیں ملک دے دیں گے، تو میرے پاس تو اور کوئی سورسز بھی نہیں ہیں اور میرے پاس تو کوئی اتنی مضبوط آواز نہیں ہے، میں تو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، تو کیسا یہ 2 لاکھ بندے نکلیں گے؟ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا تو 2 لاکھ کہتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور زیرو لگا لے، ہم تمہیں 20 لاکھ بندے نکال کے دکھائیں گے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے نکال کے دکھائے اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اس کو لیڈ کرنے والے جو تھے بظاہر وہ یہ محمد علی جناح تھے، یہ انہی کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ اس کے پیچھے جو ہماری بزرگوں کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے، اور بالخصوص پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک آستانہ علیہ مانکی شریف ہے، آپ اس کی ہسٹری کا بھی پڑھ کے دیکھیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک آستان بڑے آستانے تھے، لیکن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا زیادہ نام آتا ہے، چونکہ آپ کو جیسے عجم والے جانتے تھے ویسے عرب والے بھی جانتے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرب کے اندر، مکے اور مدینے کے اندر اور بہت سارے شہروں کے اندر آپ کے سرائے بنے ہوئے تھے، مہمان خانے، اسی واسطے آپ کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے ہزاروں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے گندم اور چاول لے کے جاتے، وہاں جب غربت تھی تو وہاں چل کے حضور کے نام پر سب کو لنگر کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے تھوڑی محنت کی ہے، یہ تو بعد میں یہ غلام مسلط ہو گئے بیچارے، جنہوں نے قرضہ لے کر کھانا شروع کر دیا اور آج ملک کا یہ حال ہے، ورنہ وہ وقت وہ تھا کہ جب پاکستان سے لوگ قرضہ لیتے تھے۔ پاکستان نے جاپان جیسے ملک کو قرضہ دیا ہوا ہے، یہ اتنی ترقی میں تھا، ورنہ یہ وہ ملک ہے جو پوری امت مسلمہ کا لیڈر بھی بن سکتا ہے اور پوری امت مسلمہ کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اس ملک میں یہ طاقت ہے، اور اس ملک میں بڑے بڑے لیڈر ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو کام کرنے کوئی نہیں دیتا۔ اچھا ڈاکٹر ہو تو وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا، اچھا افسر ہو تو اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اچھا مولوی ہو تو اس کو سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ صدی ہی احمقوں کی ہے، یہ صدی ہی جاہلوں کی ہے۔ یہاں چاپلوسوں کا دور آ چکا ہے، یہاں ناچنے والوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، یہاں پر گانے والیوں کو آگے لایا جا رہا ہے، یہاں جسم کی نمائش کرنے والی فحاشائیں ان کو قوم کا سٹار کہا جا رہا ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ہیں کہ جن کو میں محمد ستارے کہہ کے جا رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کے پیچھے بڑی تحریک ہے اور لوگوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تقریباً 70,000 کے قریب ماؤں اور بہنوں اور بچیوں نے اپنی قربانی دی، جو سکھ کاٹ کے چلے گئے، اٹھا کے لے گئے، ذبح کر ڈالا، مار ڈالا، تقریباً اتنی تعداد ان کی ہے۔ 2 لاکھ کے قریب مسلمان تھے جن کو ذبح کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء مشائخ تھے، چونکہ ایک عالم جو کام کر سکتا ہے وہ عام بندہ نہیں کام کر سکتا ہے۔ یہ ممبر کی آواز سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی لیے تو ڈرتے ہیں کہ یہ آواز بڑی تکڑی آواز ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی بات سے شروع سے ممبر کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالخصوص جو حق بولتا ہے، منافق بندے کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، حق بولنے والے کا راستہ روکا جائے گا۔ ان کو امام حسین کا یزید کا کیا اختلاف تھا؟ یہی تھا کہ آپ ممبر سے ایسی آواز نہ اٹھائیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی خدمت میں جو گزارش پیش کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں علماء تھے جن کو توپوں کے منہ کے سامنے رکھ کر توپیں چلا دی گئی اور ان کو اڑا دیا گیا، اور ان سب نے کہا کہ یہ کام یہ تو ہم بدر سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہم احد سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہماری ہسٹری میں موجود ہے، اس سے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم مر کے بھی زندہ ہو جائیں گے، تم زندہ رہ کے بھی مردے بنے رہو گے، اس واسطے ہمیں تو فکر کوئی نہیں۔ آج دیکھ لو ان علماء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان کا نام زندہ ہے اور باقی سب پر لعنت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو غدار ہیں مسلمانوں کے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا ہے۔ بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بات سنیے گا ذرا، یہ جو خطبہ الہ آباد ڈاکٹر اقبال نے 1930 کے اندر دیا، یہ ایک اس کو تاریخی خطبہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر اس نے پاکستان بنائے جانے کی تجویز دی، اور اس کے اندر اس نے یہ بھی بتلایا کہ ہم سب کو ایک ایسا ملک چاہیے جس کے اندر ہم اسلامی رسومات کو ادا کر سکیں۔ اور اس کے بعد اس نے خرافات کو بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ظلم اور زیادتی کیا ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جہاں ان کا زور ہوتا ہے، نہ تو ہم کھل کے اپنی شادی کر سکتے ہیں، نہ ہماری آذان کی آواز باہر جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کھل کے سجدہ کرنے دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں گائے کی قربانی کرنے دیتے ہیں۔ یہاں تو بڑی عجیب رسمیں ہیں،
تو اس نے کہا ضروری ہے کہ کوشش کی جائے اور ان غلاموں سے آزادی حاصل کر کے مصطفیٰ کی غلامی جو کہ حقیقت میں آزادی ہے اس کا تاج اپنے سر پر رکھا جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے پھر نام بھی بتایا کہ نام کیا ہونا چاہیے۔ یہ تحریک تیز ہو گئی، اس جگہ جگہ مسلم لیگ کے نام سے وہاں پر ایک جماعت بنائی گئی جس نے بڑے بڑے شہروں کے اندر جلسے کرنا شروع کر دیے۔ انگریز کو پتا چل گیا کہ میرا سورج غلوب ہو گیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ وہ ڈر گیا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ اس قوم کو مزید موٹیویٹ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1921 کے اندر آپ پردہ فرمایا، لیکن اس سے ایک سال پہلے اعلیٰ حضرت نے بھی اس قوم کو بتایا کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، اور یہ دو قومیں دو نظریہ، دو قومیں دو عقیدے، دو قومیں دو سوچ۔ اس کا یہ مطلب ایک مسلمان ہے تو ان کا نظریہ بھی مسلمانوں والا، ان کا عقیدہ بھی مسلمانوں والا، ان کی سوچ بھی مسلمانوں والی، اور دوسرے کافر ہیں، ان کا عقیدہ بھی ان کافروں والا، سوچ بھی، ان کا مذہب بھی۔ تو جب ہم الگ ہیں تو پھر ہم دو اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب قلم اٹھایا تو اس قوم کو سمجھایا، اور سمجھانے کا انداز کیا تھا اگر آپ توجہ رکھیں تو میں بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمیت باقی بھی تمام لوگوں نے جو بات سمجھائی ہے اس کا انداز یہ تھا، فرمانے لگے کہ دیکھیے یہ جو تقسیم ہے، بعض کہتے تھے یہ تقسیم ہو رہی ہے اور آج بھی کہتے ہیں ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا تیرے نان کے داد کے وہ ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اسلام پتہ کیا کہتا ہے؟ سورہ تغابن کو اٹھائیے پڑھیے، یہ دو قومی نظریہ یہ قرآنی نظریہ ہے، یہ رحمانی نظریہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ فرمایا اللہ نے مخلوق ساری پیدا کی ہے پر اس کے دو ٹولے ہیں، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک کافروں کا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ تقسیم کر دی ہے تو اب اس تقسیم کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ جو اکٹھا رہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ترقی کے نام پہ ہمیں اکٹھا رہنا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسلام کو بہرحال یہ پسند ہے کہ اگر باپ بھی کافر ہو تو وہ بھی ہمارے معاملات میں مداخلت کر سکتا۔ ہم حق سب کا دیتے ہیں، ہمارے اسلام میں جانوروں کا حق ہے، ہمارے اسلام میں بچوں کا حق ہے، ہمارے اسلام میں کافروں کا حق ہے، فصلوں کا حق ہے، ہمارا اسلام ہر چیز کا حق دیتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ تو ہمارے اوپر اٹیک کرے کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم حق دینا جانتے ہیں تو بیٹا ہم حق لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کو سٹڈی کریں اور ان کو بتائیں کہ اسلام کیا تقاضے کرتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہ دو قومی نظریہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، آپ جتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں ذرا غور فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، مذہبی اعتبار سے ہماری ان کی رسمیں اور ہیں کہ جب وہ پوجا کرتے ہیں تو وہ گائے کو اپنا خدا کہتے ہیں، کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کئی سورج کی کرتے ہیں، کئی چاند کی کرتے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں کے نظریے میں یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم ایک تو نہ ہوئے۔ ہمارے نزدیک تو خدا وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، وہی ہے جو سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ ہمارا نظریہ ہے تو پھر ہم کیسے کہتے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا؟ بھئی یہ اسلامی قوانین میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن مجید میں ایک آیت میں نے پڑھی، اب دوسری سن لو۔ یہ سورۃ الکافرون کی آخری آیت کیا ہے؟ فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ تو قرآن سے ثابت ہے نا۔ اور یہاں پر میں ایک بات وضاحت سے پہلے بتا دوں، ایک مرتبہ یہ جس کو قائد اعظم کہتے ہیں نا محمد علی، یہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شناخت الگ ہے، ہماری مذہبی رسومات الگ ہیں، ہمیں حق دیا جائے۔ وہ بیچ میں ماحول خراب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک چمچہ اٹھا کہنے لگا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان اور ہندو ہم اکٹھے رہیں، ہمیں تو کوئی، ہم جب اکٹھے رہیں گے تو ہمیں میں تم پتہ نہیں کہاں سے آگے ہو جو تقسیم کرنا چاہتے ہو۔ تو قائد اعظم محمد علی بڑا سیاںا بندہ تھا، جس کا نام ہی محمد علی ہے اور پیچھے پیر جماعت علی ہے تو سیاںا تو ہوگا نا۔ اب اس نے نا کیا کیا، سٹیج پر کھڑے کہتا یار مجھے نا پانی چاہیے، پانی۔ ایک گلاس پانی کا بھر کے اس کو دیا گیا۔ وہ جب پانی اس کے پاس آیا، توجہ رکھیے گا،
اس نے جناب پانی کو لیا، اس نے پانی کو لیا اور پینا شروع کر دیا. بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی. بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس نے 3 گھونٹ پانی کے پیے، آدھا گلاس بچ گیا. جو آدھا بچ گیا نا، وہ سامنے ایک ہندو بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگا، یا سکھ جو بھی تھا، کہنے لگا ادھر آؤ بھائی، آپ کون ہیں؟ کہتا ہے آپ ہم فلاں ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ لو یہ پانی پیو، لگتا ہے کہ تم تھوڑا سا تھکے ہوئے ہو یا پیاس لگی ہو. انہوں نے کہا میں نہیں پینا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا تو مسلم ہے، ایسی مسلیاں دا جھوٹا نہیں پیندے. تو اسی وقت محمد علی نے ایسے بازو کھڑا کر کے گرائی دار آواز میں کہا، ہوں سمجھ آ گئی ہے تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہی نہیں ہو. جب تم خود ہی فرق کرتے ہو، منافق بنتے ہو کہ پھر کہتے ہو کہ ہم اکٹھے، ہمیں کوئی فکر کوئی نہیں. اور بعض مورخین نے لکھا یہ وہی بندہ تھا جو بک بک کر رہا تھا نا، تو قائد اعظم نے اسے ہی بلایا کہ یار آدھا گلاس پانی دا میں پیتا تے آدھا پتر توں پی لانا. اس نے جب کہا کہنا میں نہیں تیرا جھوٹا پینا، تو تے مسلح ہے. تو اس نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہوں میرے تو مسئلہ بھی بن گیا ہے. یہ جو دو قومی نظریہ ہے، آپ دیکھیں مذہبی اعتبار سے وہ ہم سے، اچھا ان کی ثقافت، ان کا لباس اور ہے، ہمارا اور ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ سارے حضرات. ان کے نکاح کا طریقہ اور ہے، ہمارا اور ہے. ان کے گھروں میں رہن سہن اور ہے، ہمارے اور ہے. بتاؤ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے ہم 2 قومیں ہیں، ہمارے 2 نظریے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ اس لیے بھی افضل ہے کہ اس کے اندر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے بھلائی موجود ہے. اس کے اندر وہ بھلائی موجود ہے. مثال کے طور پر آپ توجہ کیجئے، بس اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ جنگ کرنے کا حکم ہے. تو میں نے کہا صرف یہی لوگوں نے تماشا کیا ٹی ویوں پر بیٹھ کر، یہ لنڈے کے مفکر، یہ یتیم العلم یزید الفکر کہاں سے آگے جو اسلام پر یہ جنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا، 13 سال میرے نبی مکہ میں رہے، 13 سال. 13 سالوں کا ظلم تو بیان کرو کہ ہمارے نبی پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے. ایک جنگ نہیں کی میرے نبی نے، تلوار نہیں اٹھائی. 13 سالوں کے اندر ایک جنگ بھی نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ پہلے 6 سالوں کے اندر صرف 40 بندے مسلمان ہوئے تھے. اور جو بھی مسلمان ہوتا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ، آپ کے والد گرامی، دیکھو پڑھو ان کو کیسے شہید کیا گیا. کون سا مسلمان ہے جس کو نہیں ستایا گیا؟ کون سا مسلمان ہے جس کو ہجرت پر مجبور نہیں کیا گیا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھو نا، ابتدا میں تو باہر چل کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ تو فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کے سجدہ نہیں ہوگا. جھوٹے ہو کے باہر نکل کے عبادتیں کر رہے ہیں اور ہم سچے ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ہم بھی بتائیں گے کہ آج کے بعد علل اعلان رب کو سجدہ کیا جائے گا. تو یہ کون بیان کرے گا؟ شاب ابی طالب میں کس نے ہمارے نبی کو بھیجا تھا؟ یہ کفر تھا. ہجرت پر کس نے مجبور کیا؟ یہ کفر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کون شہید کرتا تھا؟ یہ کفر تھا. یہ کون بیان کرے گا؟ اب یہ صرف مسلمان تو جنگیں کرتے ہیں. تو میں کہا جدو لتر لاگ دینے پھر چیک دے ہو، لترہ تے چیک دے ہو. پہلے یہ تو بتاؤ نا کہ پہلے 13 سالوں میں اتنا تنگ کس نے کیا تھا. اور پھر میرے نبی جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو ان کی جو اندر کی جلن ہے وہ پھر کم نہیں ہوئی. یہ پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے. مسلمان تو ہجرت کر رہا ہے نا، تو وہاں پر جتنا ان کا مال و دولت تھا وہ سارا جمع کر کے نا، تو کہتے تھے ان کو بیچیں گے، بیچ کر ہم جنگی جو آلات ہوتے ہیں وہ خریدیں گے اور پھر مدینے پر چل کے چڑھائی کریں گے. تو ظاہر سی بات انہی کی برداشت ہوندی ہے نا. اگر ہم صبر کرنا جانتے ہیں تو پھر اگلے نو ناتھ پانا بھی جاننے ہیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایسے بات نہیں. جب ہجرت بھی ہو گئی تو اب بھی کفر تنگ کرنے سے بات نہیں آ رہا. وہ جڑا تواڈے نبی نال بات نہیں آیا وہ تواڈے نال کی میں بات آ جائے گا؟ اس واسطے باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اللہ کے بندو. تو فقیر جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پھر 10 سالہ مدنی زندگی تھی اور 10 سالوں میں 74 جنگیں ہوئیں. 13 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ان کے ظلم برداشت کی اور زمانے کو بتایا کہ پہچانو ظالم کون ہے. لیکن عجیب بات ہے، چور مچائے شور. جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے، آج وہ پھر مسلمانوں کو دہشت کر کر ہے. شرم نہیں آتی؟
پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ نے جب نبی پاک کے حکم سے ان کا راستہ روکا، ہن چیک دینے ساڈے وڈکے مر گئے، تو میں کہا نہیں سن پنگے لینے. اسلام کے اندر تو جنگ کے بھی اصول ہیں. فرمایا جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے تو جاتے چل کے حملہ نہیں کرنا، پہلے ان پر اسلام پیش کرو. اگر نہیں قبول کرتے تو پھر ان کو بتاؤ کہ اسلامی سلطنت کو مان لو تو وہ آپ کے حقوق تمہیں دے گی. اگر وہ پھر بھی چیلنج کریں کہ ہم نہیں مانتے اسلامی سلطنت کیا ہوتی ہے، ہم نہیں تم سے حقوق لینا چاہتے، تو پھر ان کو بولو جنگ کے لیے تھے. 3 آپشن ہوتے تھے، یا کلمہ، یا اسلامی ریاست کا اقرار. تم بھلے کافر رہو لیکن شرارتی بن کے نہیں، جو تمہارے قوانین ہیں اس کے مطابق رہو، ہم تمہارا تحفظ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر ڈنڈے کے زور پر کلمہ نہیں پڑھایا جاتا. اسلام پیش کرو، قبول کرتا ٹھیک ہے، نہیں تو قیامت جانے تھے رب جانے. ہم ڈنڈے کے زور پہ یہ کام نہیں کر سکتے، اپنے اسلام پیش کرو بس. لیکن تیسری بات کیا ہوتی تھی، اگر پھر بھی شرارت کرتے ہیں تو فرمایا پھر ان سے تم جنگ کرو. اور پھر جنگ ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے جیتنا تو اسی نے ہے نا جنہاں دا سائیں ہوئے. تو جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں کہ آج یہ بت پسند آ گیا تو اس کو پھینک دیا اور وہ اٹھا لیا، تو وہ کیا کسی کے سامنے جنگ کریں گے. تو سانو جیڑا ہے انج دا پسند آیا جیڑا رب نو خود پسند آیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس حبیب کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام لیوا ہیں. تو اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ جب جنگ کی جائے تو اس اصول کے ساتھ، پھر جب حملہ کیا جائے عورتوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، ان کی فصلوں کو آگ نہ لگائی جائے، مکانوں کو نہ لگائی جائے، ان کے علاقے کو برباد نہ کی، ان کے تجارت کو برباد نہ کیا جائے. یہ اسلام. اور پھر جب جنگ جیت چکو تو فرمایا ان کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جانا، ان کو غلام اور خادم بنا کے لے کے آؤ، اور جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ان کو ان کے حقوق ادا کرو. بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا. تو یہ اسلام کا حسن تو یہاں تک ہے بھائی. لیکن ہر معاملے میں اسلام کو نیگیٹو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے اسلام کو کہ اسلام کے اندر کتنا حسن پایا جاتا ہے. تو یہ جو 2 بنیادی قومی نظریہ تھا، اس کو قوم کو سمجھایا گیا، اور اس کے بعد یہ تحریک تیز ہوئی. اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ دن آ گیا، 14 اگست تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں تھی، اور اللہ نے یہ خوبصورت ملک مسلمانوں کو عطا فرما دیا تھا. اور یہ اس لیے تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. لیکن یہ ہم 75-76 سالوں سے یہ نعرہ سن رہے تھے. آگے بھی تھا نا کہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ میرے پیر، میرے مرشد، میرے ماہی، میرے لجپال حضرت عطار نے نعرہ دیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سارے جان بھائی دستور ریاست کیا ہوگا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ ہے. لیکن آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک، اور اسی نام پر محنت کی گئی اور یہ ملک مرد وجود میں آیا. لیکن 1949 کے اندر پتہ کیا ہوا تھا؟ پھر لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا جی ہم مل کر بیٹھ کر کوئی دستور العمل بنائیں گے، قوانین بنائیں گے. تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا ظالمو کون سے قانون بناؤ گے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی قانون ہے. سیدھا اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ قرآن کو نافذ کر دیا جائے؟ آخر کیا وجہ ہے قرآن کو نافذ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو نافذ ہونا چاہیے؟ بتاؤ نا ذرا، کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ یہ بیچارے نہیں کر پائیں گے، چونکہ جب قرآن اور حدیث نافذ ہو گیا، ہر وڈیرے، ہر چور، ہر ڈاکو، ہر اچکا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا، ہر غریب کو اس کا حق دیا جائے گا. یہ ہونے نہیں دیتے. یہاں پر تو غریب کو لتاڑا جاتا ہے، انہی کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے، انہی پر ظلم کیا جاتا ہے. یہ اصل بات ہے بھائی. اس واسطے قرآن اور حدیث کو کوئی نافذ ہونے نہیں دیتا، اور جو بات کرتا ہے اس کے یا راستہ روکا جاتا ہے یا پھر راستے سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کب تک؟ آخر اس کائنات میں ایک دن آنا ہے. امام مہدی کا جب زمانہ ہے شاید اس سے پہلے بھی آ جائے. اسلام نے تو آنا ہے، اسلام تو طاقتور ہے، اسلام تو کبھی مٹ سکتا نہیں ہے. لوگ اپنی آپ دنیا اور آخرت کو اگر برباد کرتے ہیں تو ان کو فکر کرنی چاہیے. ہم سب ایز اے مسلمان جب اللہ رسول نے قانون دے دیا ہے تو مان جاؤ بس.
لیکن یہ کہا گیا 1949 کے اندر کہ دستور بنائیں گے اور قانون بنائیں گے. لو جی ہر سال 2 سال تو بعد اے ترمیم آ رہی ہے, اے قانون بن رہا ہے, اے بن گیا ہے, اپنے ہی چھڈی رکھے آجے. غریبوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ میرے ملک میں حضور کا نظام قائم فرما دے, اور ایسا کوئی فاروق اعظم کا غلام آ جائے جو یہ کہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. آج ویسی تعلیم کی ضرورت ہے جو کہ لوگ نہ بیان کرنا چاہتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں, اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ تھا ہمارا ماضی. ان بنیادوں پر ہمارا پاکستان بنا, جس کے پیچھے علماء, مشائخ, اور پھر 2 قومی نظریہ, پھر قوم کی تربیت, مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست جب یہ بن گئی, اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. دوسری بات, اب چلیے آگے کا ماحول ہم دیکھتے ہیں, آگے ہم نے کرنا کیا ہے. تو میں نے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ ماضی بھی ہے اور مستقبل ہے. حال لوگ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان سے برداشت ہوگا. بہرحال حال پر تبصرہ اگر یوں کیا جائے, غریب پس رہا ہے, اس غریب کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لا قانونیت کے ڈیرے ہیں, جتنے کمینے لوگ ہیں ان سب کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جتنے اچھے لوگ ہیں ان کے راستے پر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی ایک علاقے میں گئے نا, تو وہاں پر اسلام کے دشمن بڑے لوگ تھے, انہوں نے بڑے آپ پر اعتراض کیے, یہاں تک کہ آپ کو اس علاقے میں بھی نہ رہنے دیا. جب آپ وہاں سے نکلے نا, افسوس کرتے ہوئے کہ یار ان لوگوں نے بات ہی نہیں سنی اور یہ سن ہی نہ سکے, آپ جانے لگے تو اسی علاقے کے کتے پیچھے لگ گئے. تو آپ نے ایک کنکر کو ہاتھ ڈالا, روڑا وٹا جنہوں آپ کہنے ہیں, کنکر کو ہاتھ ڈالا تو وہ بھی آدھا زمین میں گڑا ہوا تھا. تو شیخ سعدی شیرازی مسکرا پڑے, کہنے لگے عجیب زمانہ آ گیا ہے, کتے کھلے چھڈے نے وٹیاں نو بنی جاندے نے, کتے کھلے چھڈے نے تے وٹیاں نو بن کے رکھے ہویا ہے بھی اسی کسی نو کہہ بھی کچھ نہ سکیے. انہوں نے کہا عجیب زمانہ آ گیا. میرا خیال ہے شیخ سعدی شیرازی نے جو کہا ہے وہ اس وقت کی عکاسی کی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ کے بندو, اس ملک کے لیے کچھ کر جاؤ, اور یہاں علل اعلان بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا نظام سارا ختم ہو چکا ہے. ختم بھی ہو چکا ہے, پھر بھی چلتا پیا. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں میری جان, ہم نے کیا کرنا ہے. پہلی بات ہم نے یہ کرنی ہے, اپنے اس وطن عزیز پاکستان کو کبھی بھی ہماری وجہ سے اس وطن عزیز پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. وعدہ کرو سارے حضرات, ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم نے اس کی فصلوں کو, نہ درختوں کو, نہ املاک کو, نہ ہی اس ملک کی زمینوں کو, نہ اس ملک کے پانی کو ہم نے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا. پہلی بات, اپنا حصہ تو ڈال لینا یار. دوسری بات, ہماری وجہ سے اس ملک میں رہنے والے کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے, ان کو تکلیف نہیں. ہر بندہ اپنے دائرے میں رہے. اس کو بتاؤ کہ تیرا یہ قانون ہے, لائن کراس مت کرنا, یہ بتاؤ. لیکن ایسے ہی تکلیف دینا, ادھر لڑائی ہے, ادھر جھگڑا ہے, ادھر ڈاکہ ہے, ادھر قتل و غارت ہے, نہیں. نبی پاک علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, جس طرح یہ خانہ کعبہ یہ حرمت والا ہے, یعنی عزت والا ہے, جس طرح احرام باندھ کے تم حج کرتے ہو اور ان دنوں میں کے اندر نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ قتل تم نہیں کر سکتے, جس طرح یہ شہر مکہ بڑی حرمت والا ہے, یہاں لڑائی جھگڑا قتل و غارت نہیں ہو سکتی, اسی طرح میں نے حرام کر دیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی کوئی چیز بالخصوص نہ مال چھین سکتا ہے, نہ اس کو قتل کر سکتا ہے ناحق, اور نہ ہی اس کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. فرمایا جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے اس طرح مسلمان بھی عزت والا ہے, جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے اس کی عزت بھی عزت والی ہے, اور اس کی جان بھی عزت والی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو جب واضح کیا تو کتنے حسین انداز تھے. فرمایا جس طرح یہ شہر عزت والا ہے اور یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے, قتل و غارت ڈاکہ نہیں ہے, یہ مہینہ احرام کی حالت میں تم نہیں کر سکتے اور اس مہینے میں بھی نہیں کر سکتے, اسی طرح مسلمان جہاں بھی رہے نہ کسی کا مال چھین سکتا ہے, نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے, نہ کسی کو قتل کر سکتا ہے. آج کا ہمارا دوسرا سبق کہ ہم نے پاکستان کے اندر نہ لڑائی کرنی ہے, نہ جھگڑا کرنا ہے, نہ مال چھیننا ہے, نہ قتل و غارت کرنی ہے.
دوسری بات یہ عہد لے رہا ہے فقیر آپ سے، عہد اس پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس پاکستان کے باسیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تیسری بات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی کوئی نہ کوئی خدمت کر جائیں۔ اس دور میں جو ضرورت ہے سب سے بڑی، ویسے تو بہت ہے پر ایک ضرورت یہ بھی ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سیلاب اور یہ آفتیں آتی ہے، کبھی اندھیریاں، کبھی بے موسمی بارشیں، گرمی بڑھ رہی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ کم از کم ایک ایک درخت لگائیں گے؟ ہم ارادہ کر کے جائیں نا کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرا کام میں نے بتایا کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ چوتھا کام، اس قوم کو اس موبائل اور اس جدید اور ٹیکنیکل دور نے بے رہ روی کا شکار کر دیا ہے۔ ہوٹل آباد ہیں، سینمے آباد ہیں، ٹھیلے آباد ہیں، پارک آباد ہیں، گراؤنڈ آباد ہیں، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا میں امید کروں آج عہد کرتے ہو خود بھی مسجد میں آؤ گے، جوانوں کو بھی لاؤ گے؟ یہ اس پاکستان کی قوم کے ساتھ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ ان کا یہ رشتہ جو دنیا کے ساتھ جڑ چکا ہے، غفلت کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کو ہٹا کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لا کے جوڑ دیں گے۔ کیا میں امید کروں ہم کوشش کریں گے؟ یہ یاد رکھو، قیامت والے دن فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جائے تو پھر بھی اگلی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو کیا مسجد سے دوستی لگائیں گے؟ اپنی قوم کی تربیت کریں۔ اس پاکستان کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، اسی پاکستان کے لیے ہم نے ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ جب بھی کوئی بھی موقع آ جائے اس کو ویسے سیلیبریٹ کرنا ہے جیسے شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جنہوں نے پاکستان بنانے میں محنت، کوشش، سٹرگل کی، اپنے جانیں دیں، ہم ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ آزادی منانے کا طریقہ ہے۔ اور اس دن یہ آزادی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں اور آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بھی تنگ کریں اور والدین بھی آپ کے پریشان ہوں۔ کوئی اسپتال پہ آ، کسی نے لت توڑائی، کسی نے باں توڑائی ہوئی ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ وہ کدھروں تسی آزاد ہوئے ہو؟ کون ہو؟ ویسے کہتے ہیں یہ یوتھ ہے تو یہ پڑھی لکھی ہے، اے تو سڑکاں تے ویکھو تو نیری جھوٹ ٹری پھر دی ہے، انہاں تو تربیت والی شے ہی کوئی نہیں۔ جتھے عورتاں ویکھن گے اوتھے ہی پٹھے کام شروع کر دین گے، اوتھے ہی جمگٹا لا چھڈن گے۔ پتہ نہیں عورتاں نوں بھی کہنے آکھیا بھی ضرورت دے ٹائم تے گھروں نکلو، تسی بھی جتھیاں دے جتھے نکل پیندیاں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بہرحال یہ تاند نہیں، تانی ونگی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ یہ 4 کام میں نے بتائے ہیں۔ کیا امید کروں کہ ہم اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے یہ 4 کام کریں گے؟ بھائی یہ 4 کام ہو جائے انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔